کسی کو NRO نہیں دوں گا، جتنا بھی مشکل وقت آئے عوام کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ حکومت کے 2 سال مکمل ہونے پر وزیر اعظم کا عزم۔ عمران خان نے کابینہ اجلاس میں کہا 24 سالہ جدوجہد ابھی ختم نہیں ہوئی، عام آدمی کی زندگی بہتر بنانا مقصد، کمزور طبقے کے لیے سوچنا اصل ایمان ہے۔ مدینہ کی فلاحی ریاست کے تصور کو عملی شکل دینا چاہتا ہے۔ کپتان جو ہے نا وہ کریز پہ سیٹل ہو گئے ہیں اور اب لمبی اور پروڈکٹیو اننگز کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان کو ادھر سے آگے بہت اور بہتری کے دن نظر آئیں گے۔ جو وقت تھا وہ کافی جدوجہد کے بعد ہم نے اس پہ قابو پایا، اب ہمارا اچھا وقت شروع ہو چکا ہے۔ کپتان کریز پر سیٹ، لمبی اننگ کھیلنے کو تیار۔ حکومت کے 2 سال مکمل ہونے پر وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس۔ اسد عمر بولے دوسروں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے NRO نہیں دے سکتے۔ شبلی فراز نے کہا عمران خان نے دائیں اور بائیں بازو کی سیاست کو اچھے اور برے کی سیاست میں بدلا، قابو پا لیا، اچھا وقت شروع ہو چکا۔ ترقی کی راہ پر ڈالا، حفیظ شیخ کہتے ہیں اخراجات کم کیے، برآمدات بڑھائیں، ٹیکس نظام بہتر کیا، 5000 ارب کا ماضی کا قرض واپس کیا۔ شاہ محمود بولے 2 سال میں دنیا میں پاکستان کا مثبت امیج اجاگر ہوا، بڑی کامیابی ہے۔ جھوٹ اور یو ٹرن میں عمران خان اور حکومت کے 100 میں سے 100 نمبر ہیں۔ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں ڈیل کرنا ہوتی تو لیگی رہنما جیلوں میں نہ ہوتے۔ پیپلز پارٹی کی نفیسہ شاہ کہتی ہیں PTI نے ملک کو قرضوں دیا۔ مولا بخش چانڈیو نے کہا یہ سقراط نہیں انہیں بتائیں خوشحال پنجاب اب کیسے ہو گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی سعودی عرب میں اہم ملاقاتیں۔ نائب وزیر دفاع خالد بن سلمان سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کی سعودی چیف آف جنرل سٹاف اور جوائنٹ فورسز کمانڈر سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ باہمی اور دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے اور تربیتی امور پر بات چیت۔ چینی انکوائری کمیشن کیس میں شوگر میلز مالکان کی انٹرا کورٹ اپیلیں مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چینی انکوائری کی کمیشن رپورٹ درست قرار دے دی۔ تفصیلی فیصلے میں قرار دیا شوگر میلز کی اپیل میرٹ پر پوری نہیں اترتی۔ کراچی کے مسائل کے حل کے لیے وفاقی حکومت سے جو ہو سکا کرے گی۔ کراچی نے تحریک انصاف کو 14 سیٹیں دی۔ شبلی فراز کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے ہے کہ اگر آدھا پیسہ بھی کراچی پر لگا دیں تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ادھر صدر عارف الوی سے خرمشیر زمان کی ملاقات، کراچی کے مسائل پر گفتگو۔ کراچی کے متعلق کمیٹی میں کوئی جماعت نہیں، وفاقی اور صوبائی حکومت کے نمائندے شامل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں کوئی کمیٹی قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتی۔ کمیٹی کی طرف سے ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی کا تاثر غلط ہے، یہ اختیار صوبائی حکومت کا ہے۔ سیاسی ایڈمنسٹریٹرز بھی تعینات ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے اجلاس 2 دن میں ہوگا۔ NDMA سے طے شدہ 35 سندھ حکومت صاف کرے گی۔ MQM پاکستان کا کراچی کے مسائل پر کراچی کانفرنس کے نام سے APC بلانے کا اعلان۔ خواجہ اظہار کہتے ہیں جب بھی کراچی کے مسائل پر بات کریں MQM صرف کراچی نہیں بلکہ ملک بھر میں مزید صوبوں کی بات کرتی ہے۔ یہ ایجنڈا APC میں بھی شامل کریں گے۔ وفاق سے مہائی سندھ حکومت کی الیکشن مہم ہے۔ ہر 4 ماہ بعد میرے جانے کا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں نیب کے سوالات کے جوابات چینلز پر آ گئے، ہمیشہ قانون کے مطابق فرائض ادا کیے۔ راولپنڈی میں بھی سیف سٹی پروجیکٹ شروع کریں گے۔ عثمان بزدار کا راولپنڈی اسلام آباد ڈبل ڈیکر بس سروس کا افتتاح۔ اسد قیصر اور پرویز خٹک سے ملاقات بھی کی۔ توشہ خانہ ریفرنس، نیب کو آصف علی زرداری اور نواز شریف کی گاڑیاں منجمد کرنے کی اجازت۔ احتساب عدالت نے چیئرمین نیب کے گاڑیاں منجمد کرنے کے فیصلے کی توثیق کر دی۔
उधर जरदारी की मुश्किलात बढ़ने लगी। नायब रावलपिंडी ने पाक लेन का ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया। 15 सितंबर के बाद पहले मरहले में 5वीं से 10वीं तक क्लासेस शुरू होंगी। तमाम बच्चों को एक दिन स्कूल बुलाने की इजाज़त नहीं होगी। एक दिन स्कूल आने वालों को अगले रोज़ छुट्टी होगी। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने निजी स्कूल्स को SOPs बता दिए। 25 अगस्त तक स्कूल से प्लान मांग लिया। ICC की नई टेस्ट रैंकिंग, बाबर आजम दोबारा टॉप 5 में शामिल। एक दर्जा तरक्की पाकर 5वें नंबर पर आ गए। बाउलर्स की फहरिस्त में मोहम्मद अब्बास की 2 दर्जे तरक्की 8वीं पोजीशन पर बराजमान हो गए। पाकिस्तान और इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट मौसम की नज़र हुआ। खेल के कवानीन बदलने का मुतालबा, डे एंड नाइट मैच और गुलाबी गेंद के इस्तेमाल के मुतालबात सामने आ गए। जो रूट कहते हैं 5 दिन में सिर्फ 134.3 ओवर्स का खेल होना की बात है। वकार यूनुस पिंक बॉल के साथ फील्ड लाइट्स में टेस्ट मैच के हामी। मिसबाउल हक ने टेस्ट में पिंक बॉल के इस्तेमाल की मुखालफत कर दी, जिसमें कि हमने अपने आप को अपने माजी के साथ जोड़ना है कि ये मुल्क, इसका क़याम क्यों कर वजूद में आया, और वो लोग जिन्होंने इस मुल्क की तख्लीक में एक बुनियादी सोच रखी, जो कि अल्लामा इकबाल के अलाहाबाद के खुतबे से पता चलती है, और वो थी कि इस मुल्क की बनाने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई बिकॉज़ अल्लामा इकबाल ये समझते थे कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में, उस वक्त के मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमानों की क्या, उनका मुस्तकबिल क्या हो सकता है, उनका सियासी मुस्तकबिल क्या हो सकता है, उनका सकाफती मुस्तकबिल क्या हो सकता है। उनकी 2 नुकात जो कि इस खुतबे का एक निचोड़ है, वो था कि अपनी सियासत और अपनी सकाफत। अब जोग्राफियाई तौर पे तो हमने इस मुल्क को हासिल कर लिया, लेकिन नज़रियाती तौर पे हम उन उसूलों पे अपनी इमारत खड़ी नहीं कर सके। हमें अपने जो बुनियादी रुकन थे उनसे हमें जोड़ना होगा, और इस जोड़ने के लिए हमारी खुशकिस्मती ये हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका वजूद 1996 में आया, लीडरशिप ने, इमरान खान की लीडरशिप में, उन्होंने इया कनाबदो इया कनस्तीन की बुनियाद पे अपनी जमात की बुनियाद रखी और अपने आप को इस सफ़र पे गामजन किया, जिससे कि इस मुल्क को हासिल करने के लिए जो बुनियादी हदफ थे उनको हासिल करना मकसूद था। उन्होंने आकर राइट और लेफ्ट की सियासत को साइड पे करके राइट एंड रॉन्ग की सियासत को शुरू किया। यही बयानिया जो कि हम लेके चल रहे हैं आज, एक वो बयानिया है जिसमें कि हम ये समझते हैं कि जो सियासत का मकसद है वो फलाही रियासत कायम करना है। दूसरी तरफ वो सियासत है जिसमें कि ज़ाती मफादात का हुसूल है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो इसी से जुड़ा हुआ है कि हम इस मुल्क के बुनियादी मकासद
کو اپنا ہدف بنائیں. ہم وہ ریاست بنائیں جس میں کہ عوام کی خدمت پہلی ترجیح ہو.